من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته يوم وليلة ولا يحل له أن يسبي عند صاحبه حتى يحرجه الضيافة 3 أيام وما أنفق عليه بعد 3 أيام فهو صدقة. وما انفق علیہ. جی، تو اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. مہمان کے اکرام کی احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ پہلے دن تو مہمان کا حق ہوتا ہے اس کو پرتکلف کھانا کھلایا جائے اور اچھے سے اچھا انتظام کیا جائے. اس کے بعد دوسرا اور تیسرا دن جو گھر کے اندر ہو وہی پیش کر دیا جائے، زیادہ اگر تکلف نہ کیا جائے تو بھی چل جائے گا. تو ایک طرف تو میزبان کو تاکید فرمائی کہ مہمان کا اکرام کیا جائے، اور دوسری طرف مہمان کو حکم دیا کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میزبان کے ہاں 3 دن سے زیادہ ٹھہرے. بہت سے مہمان عجیب قسم کے ہوتے ہیں، وہ کسی کے ہاں چلے جاتے ہیں تو ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے. اور ہم لوگوں کے علاقے میں خاص طور سے بہار میں تو جو داماد ہوتے ہیں وہ سسرال میں باضابطہ شادی کے بعد نوروز کرتے ہیں، اور ہر دن ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ الگ الگ ڈش کھانے کی الگ الگ ملے. اور پھر نوروز کیا لوگ 30 روز قیام کرتے ہیں، مہینے بھر قیام کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جو ہے گھر والوں کو اکتاہٹ ہوگی. ایک ایسے ہی داماد کا واقعہ ہے کہ وہ سسرال میں ہمیشہ پڑا رہتا تھا اور جانے کا نام نہیں لیتا تھا. اس کے رہنے کی وجہ سے اس کے ساس سسر سب اکتاہٹ محسوس کرنے لگے، مگر اب بیٹی کا مسئلہ ہے تو کون بولے. تو اس لیے جو ہے ساس اور سسر نے مل کر کے مشورہ کیا کہ ہم کو ایسی تدبیر اختیار کریں گے جس سے یہ یہاں سے چلا جائے. تو سسر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جو ہے تمہیں مارنے کی ایکٹنگ کروں گا اور تم خوب زور زور سے چلانا، جب باہر شور مارنے کی آواز جائے گی تو اس کو لگے گا کہ میری وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے تو چلا جائے گا. اب سسر جو ہے گھر کے اندر گیا اور بیوی کو جو ہے مارنے کی ایکٹنگ کرتا رہا، دوسری چیزوں پہ مارتا تھا، اور وہ ساس جو ہے وہ چلاتی تھی کہ اگر وہ نہیں جا رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اس کی وجہ سے آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ کہتا رہا، اور یہ نہیں تمہاری وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، تم اس کو اچھا اچھا کھانا بنا کے کھلاتی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ رکے گا. تو اب جو ہے میں نہیں کروں گی، مجھے مت ماریے، مجھے معاف کر دیجئے. اس طرح سے چلا کے وہ بول رہی تھی. باہر داماد جو ہے وہ سن رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ابا جی آپ ایسا کیجئے کہ آپ جو ہے مجھے امی کو مت ماریے میری وجہ سے، اگر میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں. تو وہ سامان اٹھایا اور گھر کے باہر نکل گیا. تو سسر نے اس کی ساس سے کہا کہ آج یہ تدبیر جو ہم نے کی تھی وہ کام آ گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس تدبیر سے وہ چلا گیا. تو داماد سامان لے کے واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ مارنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے تو میں بھی تو جانے کی ایکٹنگ ہی کر رہا تھا، اور میں بھی تھوڑی گیا ہوں. جی.